عذاب سے تو اب تمہیں ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے استغفار کر لینا۔ اب استغفار کرو اپنے اللہ سے، تو بارش اتنی برسے گی کہ تب بھی آپ کی مصیبت بن جائے گی جو آج ہو رہی ہے۔ آج سے 6 سال پہلے بارش نہیں برس رہی تھی کراچی میں، اور آج ایسی برسی ہے بارش کہ کراچی کو اور پورے پاکستان کو ڈبو دیا۔ یہ سیلاب کی صورتیں بن گئی ہیں، کراچی کے اندر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ واللہ باللہ، اللہ کی قسم، یہ میرے رب نے نہیں کیا، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شوق ہے مجھے اور آپ کو پریشان کرنا؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ بندے تباہ اور برباد و تتر بتر ہو جائیں؟ نہیں، اس لیے کہ ظلم تو میرے اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہی نہیں اپنے لیے۔ ایسے حکمران کو اللہ مسلط کر دے گا جو ان پر ظلم کریں گے۔ آج ہمارے حکمران ہم پر ظلم کر رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ آج ہم نے غیروں کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، تو عذاب نازل نہیں ہوگا تو رحمتیں اتریں گی۔ سندھ کا ایک دورہ تھا، وہاں پر گیا تھا، جس درگاہ پر ہندو سر ٹیکتا ہے اسی درگاہ پر مسلمان بھی سر ٹیک رہا ہے۔ پنجاب میں ایک جگہ پر گیا، پرانی ایک عمارت ہندوؤں کی بنی ہوئی، اس کے اندر ایک کمرے کے اندر ایک گول قسم کی جو ہے وہ ایک بنیاد تھی۔ کہتے کہ پہلے یہاں کا سکھ پوچھتے تھے اس کو، اب مسلمان پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا ان کے لیے امن ہے۔ اگر آپ شرک سے بچے ہوئے ہو تو آپ نبی کی نافرمانی سے نہیں بچے ہوئے۔ کوئی شخص بھی اگر اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا، اجتماعی عذاب یا انفرادی عذاب، ان دونوں عذابوں میں اللہ اس کو مبتلا کر دے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہر قسم کی پاکیزگی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، جس کی بقا کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کی قدرت کو کبھی زوال نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر، لیس قبلہ شیئا ولیس بعدہ شیئا۔ اللہ پاک سے پہلے کچھ نہیں تھا اور وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر۔ آسمانوں سے یا زمین سے کسی بھی قسم کا کوئی عذاب جب نازل ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کریں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندے تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں، بلکہ اس کی تو منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کے عذاب سے بھی بچائے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔
دو باتیں بتائیں، شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑی نہ کوئی پیدا کیا ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے تمہیں تباہ اور برباد کر دے۔ اگر کوئی شخص خوبصورت قسم کی کوئی بلڈنگ تعمیر کرواتا ہے تو وہ اس لیے تھوڑی تعمیر کرواتا ہے کہ اس کو پل بھر میں توڑ دے، ہے نا؟ اس لیے تو نہیں بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ احسن الخالقین، جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے اور جو انسان کو بہترین ایک سانچے میں ایک بہترین تصویر کے ساتھ ڈیولپ کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ انسان کو پیدا کرے اور آسمانی اور زمینی آفتوں میں مبتلا کر کے انسان کو نیست و نابود کر دے، تہس نہس کر دے، اس لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے وَأَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی ساری کی ساری سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، اس لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے عذاب آتے کیوں ہیں؟ عذاب آنے کی وجوہات کیا ہے؟ وہ کن اسباب کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ہوتی ہیں؟ اگر قرآن و سنت کی اوراق پلٹتے ہیں نا، اگر کتاب و سنت کی اوراق پلٹتے ہیں، آپ پلٹیں، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس کو دیکھیں اور دور کی کوئی حدیث کی کتابوں میں مت جائیے، صرف سیاہ ستہ ہی دیکھ لیجئے۔ ایک سب سے بڑا جو اس کا ریزن، سب سے بڑی وجہ جو عذاب نازل ہونے کی آپ کے سامنے آئے گی اور جو پچھلی قومیں بھی جس سے دو چار ہوئی ہیں، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذات شرک کرنا۔ سب سے پہلی، سب سے بنیادی وجہ۔ پھر ہم اس کے علاج کی طرف بھی آئیں گے، آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس۔ پہلے باپ بیان کرتے ہیں، اسباب پر بات کرتے ہیں، پھر اس کے علاج پر بات کریں گے۔ پہلا شرک ہے۔ جتنی بھی قومیں سابقہ تباہ اور برباد ہوئی ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ شرک تھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم سورہ 30 کی 32 میں فرمایا ظہر الفساد، لفظ عربی میں ظہرا صیغہ ماضی ہے، فساد ظاہر ہو چکا ہے، فی البر والبحر، بر خشکی میں، والبحر سمندروں میں، یعنی انسان کی ہاتھوں کی کمائیوں کی اتنی نحوستیں ہیں، خشکی تو خشکی، سمندر کا جانور بھی محفوظ نہیں ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، اذا ہم مشرکون، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اکثریت جو ہے نا، وما یؤمن باللہ الا اکثرهم وهم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثریت جو ہے وہ مشرک ہے۔ یہ آپ صرف ملک عزیز کو دیکھ لیں، سندھ میں بربادی ہو گئی ہے، بلوچستان میں بربادی ہوئی، آسمان سے بادل نہیں ہٹ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شوق ہے مجھے اور آپ کو پریشان کرنا؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ بندے تباہ اور برباد و تتر بتر ہو جائیں؟ نہیں، اس لیے کہ ظلم تو میرے اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے اپنے لیے۔ سورہ قاف 50ویں سورت کی 29ویں آیت میں فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں تو ظلم کرتا ہی نہیں ہوں اپنے بندوں پر۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے نا اور وجہ نہ بتائے، اللہ کی کبریا کی قسم اس وقت بھی میرا رب ظالم نہیں ہوگا۔ کیا سمجھے؟ تو فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں تو ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پر کیا ظلم کیا ہے؟ یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم تو تم کرتے ہو اپنے اوپر کہ شہنشاہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر فقیروں سے دل لگائے بیٹھے ہوئے ہو، بھکاریوں سے جن کے پلے خود کچھ نہیں ہے،
کتنی عجیب بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں شرک کی ایک عجیب علت بتاؤں میں آپ کو. آپ کھڑے ہوئے ہیں, ناراض نہیں ہوئیے گا, تھوڑا سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کی بیوی بھی آپ کے پاس کھڑی ہوئی ہے, آپ غیرت مند آدمی ہیں, آپ کی بیوی بھی کھڑی ہوئی ہے. کوئی اور غیر مرد آ گیا, آپ کی بیوی یہ کہہ دے کہ تو تو ہے لیکن یہ بھی میرا سب کچھ ہے, تمہارے لیے بھی میں ہوں اور اس کے لیے بھی ہوں, رکھیں گے اپنی بیوی کو اپنے پاس؟ بتائیے آپ کا کیا آرگومنٹ ہوگا, آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ طلاق 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 طلاق, نکلو. یا تو مار دیں گے جان سے یا طلاق دے کے فارغ کر دیں گے. جبکہ آپ کا شریک موجود ہے, آپ مرو گے, آپ طلاق دو گے تو آپ کا شریک ہے, وہ دوسرا کر لے گی. لیکن تم میرے رب کے ذات کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ آپ بھی کرنے والے ہیں, تو بھی کرنے والا ہے, اور یہ تیرا بندہ ہے یہ بھی وہی کرتا ہے جو تو کرتا ہے, تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ آپ اپنے ساتھ اپنی بیوی کا پارٹنر برداشت نہیں کر سکتے تو میرا رب جو ہے ہی وحدہ لا شریک وہ کیسے برداشت کرے گا؟ سوچ. صاف قرآن مجید نے یہ کہا ہے صاف طور پر, سورہ انعام سورہ 7 آیت نمبر 82, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا ان کے لیے امن ہے. ختم, کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. آج بے امنی دیکھیں, آج امن ہے ہی نہیں نا. اولئک لہم الامن, امن ان کے لیے ہے, وہم مہتدون, اور ہدایت پر بھی یہی لوگ ہیں. لیجئے بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے امن کن کے لیے ہے. تم شرک چھوڑ دو, ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ, بڑے گناہوں سے بچ جاؤ, چھوٹے چھوٹے گناہوں تو ہم تمہیں ایسے ہی معاف کر دیں گے, ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں چھوٹے گناہوں کی طرف, ایسے ہی معاف کر دیں گے. لیکن آؤ نا تم آؤ, سکسر مارو, تم کبیرہ گناہوں سے بچو, سکسر کی طرف آؤ, ہم معاف کر دیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو. تم لاتعداد چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کر کے آتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم اتنے گناہوں کو لیا کہ زمین کی پشت سے لے کر آسمان کے سر تک چھت تک بھر گئے تمہارے گناہ, اتنے گناہ کہ تیرے سارے اعمال نامے سیاہ ہو رہے گناہوں سے. اگر تو نے میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں معاف کر دوں گا تجھے. اور اگر اتنی نیکیاں لے کر آ جاؤ کہ زمین اور آسمان کا خلا پور ہو جائے, نیکیاں صدقہ خیرات ویلفیئر بنا کے تم نے رکھا ہوا ہے, تم یہ بھی کر رہے ہو, تم وہ بھی کر رہے ہو, ساری نیکیوں کا کام کر رہے ہو, اگر رتی بھر بھی میرے ساتھ شرک کیا سب برباد کر دوں گا تیرے اعمال کو. تو بات یہ ہے کہ عذاب آتا کیوں ہے؟ سب سے پہلی بڑی وجہ الاشراک باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم, کیا میں تمہیں خبر نہ کروں, اکبر الکبائر, ان گناہوں کے بارے میں جو کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے کبیرہ گناہ ہے. قلنا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے وسلم. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے. وہ حقوق الوالدین, اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. شرک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں, اس کی عنایت دیکھیں, اتنا کچھ ہونے کے باوجود گلی گلی کے اندر شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, گلی گلی کے اندر شرک کے اڈے ہیں. ہر ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرا گھر, بلکہ نہیں ہر گھر کو ملا لیجئے, مشکل سے پوری گلی میں کوئی ایک توحید والوں کا گھر ہوگا, باقی سارے ہی مشرک ہیں, اکثریت مشرک ہے. آپ دیکھیں آپ کے اس علاقے کے اندر جو مرتا ہے اس کی قبر بنتی ہے, سجدے ہو رہے ہیں, رکوع ہو رہے ہیں, اللہ کی غیرت کو للکارا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی غیرت کی چادر کو کھینچا جاتا ہے.
یہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک۔ یہ سندھ میں زلزلے آ رہے ہیں، بلوچستان میں زلزلے آ رہے ہیں، یہ سیلاب کی صورتیں بن گئی ہیں، کراچی کے اندر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ واللہ باللہ، اللہ کی قسم، یہ میرے رب نے نہیں کیا، یہ ہمارے اعمال کی سزائیں ہیں اور نحوستیں ہیں۔ اعمال، اور جب امن نصیب ہوگا اس کی ایک ہی صورت ہے، سب سے بڑی صورت، کہ اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھام لے، اعمال کے اندر شرک نہ ہو، تو پھر تو خیر کی بارش ہوگی۔ تو پہلی اس کی سب سے بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر کے بتا دیا، اس کی وجہ یہ ہے تمہاری تباہیوں کی۔ آج آپ ایمانداری سے دیکھیں، اس وقت اب ٹٹولے جا کر درگاہیں اور ہسپتال بھرے ہوئے، بازار بھرے پڑے ہوئے، یہ تینوں اس وقت دیکھا جائے تو مجمع لگا ہوا ہے، درگاہ بھری پڑی ہیں۔ سندھ کا ایک دورہ تھا، وہاں پر گیا تھا، جس درگاہ پر ہندو سر ٹیکتا ہے اسی درگاہ پر مسلمان بھی سر ٹیک رہا ہے۔ پنجاب میں ایک جگہ پر گیا، پرانی ایک عمارت ہندوؤں کی بنی ہوئی، اس کے اندر ایک کمرے کے اندر ایک گول قسم کی جو ہے وہ ایک بنیاد تھی۔ کہتے کہ پہلے یہاں کا سکھ پوجتے تھے اس کو، اب مسلمان پوج رہے ہیں۔ اب بتائیے رحمت اترے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا؟ کب سے سلسلہ ہو رہا ہے یہ شرک کا، اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ تو عزیز دوستوں، عذاب کی جو سب سے پہلی کیفیت ہوتی ہے وہ شرک ہوتی ہے۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ اس کی مشیت میں، نہ اس کے ارادے میں، نہ اس کے حکم میں، نہ اس کے فیصلے میں، نہ اس کے قانون میں، نہ ہی اس کے نظام کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوگا، اللہ کے نظام کا فیصلہ ہوگا، اللہ کے حکم کا فیصلہ ہوگا، کتاب و سنت کا فیصلہ ہوگا۔ آج ہم نے غیروں کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، تو عذاب نازل نہیں ہوگا تو رحمتیں اتریں گی۔ دوسرا سب سے بڑا عذاب اترنے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ کوئی شخص بھی اگر اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا، اجتماعی عذاب یا انفرادی عذاب، ان دونوں عذابوں میں اللہ اس کو مبتلا کر دے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرتے رہنا چاہیے، ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو کسی زبردست فتنے کے در مبتلا نہ کر دے۔ بتائیے کیا یہ آج فتنے میں مبتلا نہیں ہے؟ آج اگر ہم یہاں پر 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 500 میں لوگوں کو پوچھیں گے تو 480 لوگ پریشان ہوں گے۔ رزق نہیں ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، وہ بیمار، یہ بیمار، ساری پریشانیاں دیکھیں آپ۔ لوگ آ کر بات کرتے ہیں، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں۔ ہر بندہ پریشان۔ اس کی بڑی وجہ، اگر آپ شرک سے بچے ہوئے ہو تو آپ نبی کی نافرمانی سے نہیں بچے ہوئے۔ دیکھ لیجئے 6 فٹ کا جسم کتنا نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہے۔ گھر میں دیکھ لیجئے آپ کی فیملیز جو ہیں وہ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں۔ صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے، کہ سو رہے ہوتے ہو؟ نمازوں کی آوازیں آتی ہیں، اس کو کتنی دیر سے نمازیں پڑھتے ہو، کون کون سی نمازیں پڑھتے ہو، گھر والیاں نمازیں پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟
پانی کی پیاس لگتی ہے، چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، باہر واٹر کولر لگا ہوا ہے، 100 لوگ آئیں گے، 80 لوگ کھڑے ہو کے پانی پئیں گے. آپ دیکھیں نافرمانی نہیں ہے. چھوٹی سی مثال لے لیں، 80 لوگ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں. چھوٹا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو بندے کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو عذاب کی جو صورتیں، 5 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابن ماجہ کے اندر بتائی تھی، 5 صورتیں. اور ایک جو سب سے بڑی صورت جو آج کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم عریانی اور فحشی میں مبتلا ہو جاتی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 ہے، علامہ بوصیری کی شرح کے ساتھ، اور کتاب الفتن ہے، حدیث کا نمبر ہے 4091 4091 رقم الحدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب کوئی قوم عریانی اور فحشی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر ایسی بیماریوں کو پیدا کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی وہ بیماریاں دیکھنے میں ہی نہیں آئیں. اب بتائیے کیا آج آپ کے دور میں نت نئی بیماریاں وجود میں نہیں آ رہی؟ یہ ایڈز آج سے پہلے تھا، تھیلاسیمیا جو ہے وہ آج سے پہلے تھا، سرطان کا کینسر آج سے پہلے تھا، کینسر کا وجود آج سے پہلے تھا. اٹھا لیجئے ابن القیم کی کتاب طب نبوی، اس کے اندر کہیں بھی ان تمام بیماریوں کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. وہ تھی نہیں اس دور میں یہ بیماریاں. لیکن آج ایسی بیماریاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جو میری اور آپ کی سوچ ہوگی. وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ مرض یہ ہے کہ جب عریانی اور فحشی پھیلے گی، اللہ تعالیٰ ایسے بیماریوں کو پیدا کر دے گا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوں گی. آج سے پہلے ایڈز کا تصور نہیں تھا. 1980 کے تک جو ہے یہ بیماری اس وقت پھیلی ہے اور آج تک پھیلتی چلی گئی ہے. 1980 سے لے کر 2000 تک کی جو ہے سن تک جو ہے یہ تقریباً 20 سال کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق تقریباً دنیا کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے ہیں اس بیماری کے اندر، ایڈز کی بیماری میں 30 لاکھ. اور آج تک کا تخمینہ لے لیں تو تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ تعداد بنتی ہے، 1.5 کروڑ سے زیادہ، یعنی 42 سال کے اندر 1.5 کروڑ. آپ کا جو کورونا تھا یہ کیا تھا؟ یہ عذاب الہی کی صورتیں تھیں جو آپ کے اوپر منہ میں ڈھانٹا ڈال کر گھوم رہے ہو. آپ مسجدوں کے اندر آنا محروم کر دیا، مسجدوں کے اندر تالے لگ گئے ہیں، مسافہ نہیں کر رہے، مسجدوں میں تالے لگ گئے، مسجدیں ویران ہو گئیں. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں تھیں. لیکن وجہ کیا بتائی؟ اگر تم اس بیماری میں آ جاؤ گے تو پھر یہ چیز ہوگی تمہارے اوپر. نبی سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم ناپ اور تول کے اندر جب کوئی قوم زکات نہیں دے گی اپنے مالوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسانا چھوڑ دے گا. اب 2 صورتیں ہیں، زکات نہیں دے رہی قوم، بارش نہیں برس رہی، عذاب کی صورت ہے نا. اور اگر آپ زکات نہیں دو گے تو بارش اتنی برسے گی کہ تب بھی آپ کی مصیبت بن جائے گی جو آج ہو رہی ہے. آج سے 6 سال پہلے بارش نہیں برس رہی تھی کراچی میں، اور آج ایسی برسی ہے بارش کہ کراچی کو اور پورے پاکستان کو ڈبو دیا. مرض کیا بتایا؟ مرض یہ تھا کہ تم زکاتیں نہیں نکالتے. اور اس کا حل کیا بتایا؟ کہ تم زکاتیں نکالا کرو، تم زکات نکالا کرو. تو عزیزان گرامی، آپ اگر دین اسلام کا مطالعہ کریں، کتاب و سنت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بیماریاں تو بتائی ہیں لیکن اس کا علاج بھی بتا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ. اور آپ کا عالم کیا تھا کہ رات کے قیام کے اندر اس طرح سے انہماک کے ساتھ قیام کرتے کہ پیر مبارک پر ورم چڑھ جاتا، آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر اتنی عبادت کیوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ اولم اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایمانداری سے بتائیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر گزار بندہ ہوگا؟
بتائیے میری اور آپ کا عالم کیا ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو شکر گزاری نہیں کرنی ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی حدیث میں کہ جب کوئی قوم کتاب اللہ پر عمل چھوڑ دیتی ہے. اب کتاب اللہ پر عمل کی بات آئی، جب کتاب اللہ پر عمل چھوڑے گی تب بھی اللہ عذاب میں مبتلا کر دے گا. ایسے حکمران کو اللہ مسلط کر دے گا جو ان پر ظلم کریں گے. آج ہمارے حکمران ہم پر ظلم کر رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا گویا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. آج یہ عذاب حکومت کا عذاب، یہ حکومت کا عذاب ہے، یہ ہے نا، یہ مہنگارت کا عذاب ہے، یہ آسمانوں سے جو بارشوں کا سلسلہ ہے عذاب ہے، یہ زلزلے عذاب ہے، یہ سیلاب عذاب ہے، یہ رحمتیں نہیں ہیں. کس صورت میں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک. دوسرا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت الرسول، اللہ کے نبی کی نافرمانی. تیسرا اہم ترین مسئلہ، ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. ممبر پر کھڑا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے. ایک بات بتا دوں، جس عظیم مبارک کلمے کے لیے اس ملک کو لیا گیا تھا، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کے تمام ناموں کا نام لے کر میں کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج اگر اس ملک عزیز میں اسی کلمے کے نظام کو نافذ کر دو، رب جلیل کی قدرت اور عزت کی قسم، آپ کل سے اس دھرتی پر عذاب کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. اس لیے اوفو بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بنی اسرائیل اپنے عہد کو پورا کر لو، میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا. ہم نے عہد کیا تھا، اللہ اس زمین کو ہجرت ہم اس لیے کر رہے ہیں، آپ کا عظیم کلمہ اس پر نافذ کریں گے، ہم اپنے عہد کو پورا کریں گے. برکتوں کا معاملہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ اپنے عہد کو خود پورا کرے گا. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. عزیزان گرامی، تو مصیبت اور پریشانی کس بات کی ہے؟ مصیبت اور پریشانی یہ ہے ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے عقیدے میں، ہمارے فیصلوں میں شرک موجود ہے. اور جب تک ہم اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک ہم اللہ کے حکم قرآن اور سنت کی طرف نہیں لوٹیں گے، برکتیں نازل نہیں ہوں گی. اب یہ تو سب سے بڑی وجوہات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. جبکہ میرا موضوع، جب میں آیا تھا تو میرا موضوع جو ہے وہ کچھ اور تھا. ہمارے نمازی بزرگوں میں سے عبدالستار صاحب، انہوں نے گزارش کی، میں نے اسی وقت اللہ کی توفیق سے موضوع تبدیل کر دیا. میں نے کہا کہ اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ آسان حل کیا ہے. نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں، 950 سال تو صرف تبلیغ میں گزرے ہیں. 950 سال کس میں گزرے؟ صرف تبلیغ میں. باقی عمر مبارک کتنی تھی اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. آپ نے چپکے چپکے دعوت دی، انڈیویجل دعوت دی، آپ نے لوگوں کے کانوں میں بات کہی، لوگوں کو اجتماعیت کی طرف اندر دعوت دی، لوگ کھڑے ہوئے دعوت دی، دیکھو اللہ کو مان لو، دیکھو اللہ پر ایمان لے آؤ. لیکن نہیں مانے. کیا کرتے؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے، کان بند کر لیتے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ ہی کی خیر خواہی کی، اور آپ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیں، کتنا برا لگے گا کہ یار میں انی لکم ناصح امین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میں عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم کتنے صفاک دل کے ہو کہ تم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کر مجھے ہی ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہو، مجھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم غلط ہو. آخر کار نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہہ ہی دیا،
इन्नी दअतुहुम जिहारा, ए अल्लाह जहरन भी मैंने इनको दीन की दावत दी है, अकीदा तौहीद की दावत दी है। और फरमाया सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम असररतु लहुम इसरारा, चुपके चुपके भी दावत दी है, लोगों के सामने भी दावत दी है। अब हल क्या है? अब हल तो एक ही है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए भी और उम्मत मुहम्मदिया अलैहा साहिबुस्सलाम तस्लीमन कसीरा उम्मत के लिए भी। अब हल तो सिर्फ एक ही है, अब सॉल्यूशन इसके अलावा कोई नहीं है। अब मुझे ये बताइए, जो हल बताऊंगा उस पर अमल करेंगे तो बताऊं, वरना खत्म कर दूं? जी करेंगे अमल? अल्लामा इकबाल ने कहा था, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। मस्जिद में आए हो, बेनमाजी हो, अगर नमाजी बनकर अभी भी ना गए तो फिर अल्लाह के अजाब से फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर जिंदगी तब्दील करना चाहते हैं तो बताइए, तो फिर आगे बात करें, वरना फिर मेरे अंदर इतना तो जज्बा नहीं है जो नूह अलैहिस्सलाम के था कि आप मेरी बात तस्लीम ना करो और मैं आपको सुनाता रहूं। और मुझे पता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, अभी यकीन माने मेरे आंसू की लड़ियां बह जाएंगी। ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको मैंने दावत दी है, सुनते ही नहीं है। हफ्ते की क्लास का कह के थक गया। मेरा बताए, मेरा जाती क्या फायदा है? बताइए, मैं आपको कुरान के तर्जुमे और दीन की तरफ बुलाता हूं, मेरा जाती फायदा है कोई? ईमानदारी से बताइए, मुझे कुछ लेना है आपसे। लेकिन ऐसे हैं मेरे भाई, क्या आज 7 साल हो गए मेरी एक बात नहीं मानते, एक दफा भी क्लास में नहीं बैठते। मेरी बात मानेंगे तो ठीक है, जो कुरान की बात है, नहीं तो फिर बंद कर देता हूं मैं भी। बताइए, अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने आखिर कह दिया कि भाई बात यह है, फ़कुल्तु अस्तग़फिरू रब्बकुम। मैंने कहा, अरे भाई अजाब से तो अब तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, और वो है अल्लाह की तरफ रुजू होकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लेना। अब इस्तग़फ़ार करो अपने अल्लाह से। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, मुबालगे का सिगा है, बेशक वो तो है ही बख्शने वाला, वो तो माफ कर देगा तुम्हारे सारे गुनाहों को। तुमने मेरे साथ जो सितम किए हैं, मुझे जो तकलीफें पहुंचाई हैं, 950 साल तक तुम्हें तबलीग की, तुमने तकलीफों के ढेर लगा दिए मेरे साथ। अगर एक दफा तुमने अल्लाह से माफी मांग ली, तुम्हारे जिंदगी भर के गुनाहों को माफ नहीं करेगा, बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। एक बंदा आता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना जाहिलियत में बच्चियों को दफन किया करते थे। याद है आपको सूरह तकवीर की वो आयत है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जिंदा गाड़ी भी बच्ची से पूछा जाएगा, बता किस गुनाह पर तुझे कत्ल किया गया? क्या वो गुनाह था? ढोल बजाकर, नपीड़ियां बजाकर, दुल्हन की तरह 7 साल की 8 साल की बच्ची को तैयार करके ले जाया जाता, एक जगह पर पहुंचा जाता जहां इसको दफन करना होता, मां भी तैयार कर रही है, और वो उस जालिमाना रस्म को बाप को अदा करना था। बाप बच्ची के कंधे में हाथ डालता है और गड्ढे के अंदर उतारता है, बच्ची उसको देख रही होती है। अब भाई ये क्या हो रहा है? मेरा क्या कसूर है? मैं तो मासूम हूं, दुल्हन की तरह मुझे तैयार करके लाया गया है, नपीड़ियां बजाकर, ढोल बजाकर, कि जैसे कि कोई शादी हो रही है, मुझे क्यों दफनाया जा रहा है? वो जालिम इंसान, सफाक इंसान, पत्थर दिल, जिसको अल्लाह ने कस्वतुल कल्ब करार दिया है, उस बंदे ने अपने हाथों से अपनी बच्ची को घड़े के अंदर उतारा, सारे पत्थर डाल रहे हैं। वो बाप भी अपनी बच्ची को मनहूस समझ के पत्थर डाल रहा है। बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, आखिर उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया। अल्लाह करीम ने फरमा दिया, अगर इतना बड़ा भी गुनाह लेकर आओगे, इस्तग़फ़ार करोगे, मुझ पर ईमान ले आओगे, इस गुनाह को भी माफ कर दूंगा। किसी ने कहा था, औलाद का गम तो वही जानेगा जो खुद साहिब औलाद है। तो फरमाया फकुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, मैंने कहा इस्तग़फ़ार करो,
इन्नहु काना गफ्फारा। अब तुम इस्तगफार करोगे तो क्या फायदा होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से बड़ी बरकतों वाली बारिश देगा, बरकतें उतारेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें बर्बाद कर दे, तुम्हें अपनी बरकतों से नवाजेगा। वयुमदिदकुम बिअम्वाल, और ऐसी बरकतें देगा कि माल तुम्हारा ज्यादा कर देगा। वबनीन, और बेटे भी तुम्हें देगा। तुम्हें बेटों का बहुत शौक है ना, नस्ल आगे बढ़े, बच्चियां होती हैं तो मुरझा जाते हैं चेहरे, तुम्हें अल्लाह बेटे भी देगा। वयजअल लकुम, और वो बना देगा तुम्हारे लिए जन्नात बागात, यानी तुम्हें फैक्ट्रियां देगा, तुम्हें कारखाने देगा। और फरमाया लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरें भी देगा। बागात किसी के पास है, अगर पानी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इससे मुराद यह है कि तुम्हें कारखाने भी देगा और तुम्हें कस्टमर भी भेजेगा तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारा काम चले। आखिरी बात, मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, क्या बात है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का वक़ार नहीं, अल्लाह का अदब नहीं, अल्लाह ताला का एहतराम नहीं, उसके लिए हुस्न ज़न नहीं, उसकी इबादत के लिए वक्त नहीं, उसकी कदर व कीमत नहीं, उसको क्यों अपना रब हकीकी तस्लीम नहीं करते? मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा, इसलिए तो तुम्हें तरह तरह से पैदा किया। पहले आलम अरवा में थे, फिर उस आलम अरवा से मुंतकिल करके अल्लाह ताला ने एक तुम्हें कतरे की सूरत के अंदर बनाया, फिर तुम्हें तीसरे एक और अतवार के अंदर किया, कतरे से खून की फिटकी बना दी, फिर चौथे अतवार में तुम्हें तब्दील कर दिया, उसको गोश्त का लोथड़ा बना दिया, फिर पांचवें अतवार के अंदर उसको तब्दील कर दिया कि उसके अंदर हड्डियां पहना दी, फिर छठा अतवार यह है कि तुम्हें खूबसूरत सा एक चेहरा दे दिया, फिर सातवां अतवार यह है कि तुम्हें तुम्हारे मां के पेट के अंदर रखा, आलम रहम के अंदर रखा, फिर आठवां अतवार यह है कि तुम्हें वह नुखरिजुकुम तिफला, हमने तुम्हें बच्चा बनाकर बाहर निकाल दिया, और फिर फरमाया नवां अतवार यह है कि तुम्हें छोटा बच्चा नौनिहाल हमने बना दिया। 10वां अतवार यह है कि हमने तुम्हें 10 से 12 साल की उम्र अता कर दी। 11 अतवार यह है फिर हम तुम्हें बलूगियत की तरफ ले आए। 12 अतवार यह है हमने तुम्हें नौजवान बना दिया। 13वां अतवार यह है कि हमने तुम्हें कड़ी जवानी दे दी। 14वां अतवार यह है हम तुम्हें एक अज़लील उम्र से पहले हमने तुम्हें एक संजीदा बुर्दबार की 40 साल की उम्र अता फरमा दी। 16वां अतवार यह है हमने तुम्हें बूढ़ा कर दिया। 17वां अतवार यह है हमने तुम्हें मौत देने के बाद कब्र में ले गए। 18वां अतवार यह है हम तुम्हें हशर में खड़ा करेंगे। 19वां अतवार यह है फिर हम हशर से लेकर हम तुम्हें जन्नत के अंदर पहुंचा देंगे। हमने तुम्हें कितने अतवार से पैदा किया। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।